वेलकम बैक टू ओसाफ रमज़ान। मौलाना तारिक जमील साहब का नाम तो आप सबने सुना होगा, लेकिन आज हम मौलाना तारिक जमील साहब की फाउंडेशन के हवाले से बात करेंगे, जो कि पिछले 6 साल से काम कर रही है। और ये डिफरेंट फ्लाई प्रोजेक्ट्स के हवाले से काम कर रही है, जिसमें सेहत है, तालीम है, साफ़ पानी है, यतीमों के लिए अपना घर है, फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रही है, कसब वोकेशनल सेंटर के हवाले से ये काम कर रही है और कम्युनिटी सर्विसेज में बहुत नुमाया मुकाम हासिल कर चुकी है। अगर इनकी बात की जाए तो तकरीबन अब तक 2 अरब की लागत से 20 लाख से ज़ायद अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और MTJ फाउंडेशन के तहत ये जो तमाम तर एक्टिविटीज़ हैं, ये यकीनी तौर पे तमाम लोग अवेल कर सकते हैं, आम आदमी भी अवेल कर सकते हैं, और जो बिल्कुल मुस्तहिक है उससे तो बिल्कुल ये चार्ज नहीं करते। और इस फाउंडेशन के हवाले से आज हम बात करेंगे, और आज इस फाउंडेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। CEO ऑफ MTJ फाउंडेशन जनाब एहतशामुल्लाह कुरैशी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? अल्लाह का बहुत शुक्र है, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा गुजरा। सही। अच्छा सर, जैसे हसनैन ने बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू कराया और उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, मुझे बताइएगा मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन की बुनियाद कब रखी गई और इसके पीछे क्या विजन है मौलाना साहब का? बुनियादी तौर पर मौलाना तारिक जमील साहब तो फरमाते हैं कि इसकी बुनियाद उस वक्त रखी गई थी जब 1983 में मैंने पहली डोनेशन दी थी। उनके पास एक आदमी आया और उसने बताया कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, तो कहते हैं मैंने पहली डोनेशन 1983 में 5000 रुपीज़ उसको दी। और जब नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा अपने आबाई गांव आया तो 2 से 3 साइदीन आए हुए थे, लेकिन वो सिलसिला इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो करते रहे, लेकिन वो सिलसिला बढ़ते 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 इतना लंबा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि 2019 में ये डिसीजन हुआ कि प्रॉपर एक इदारे की बुनियाद रखी जाए। जो यानी अकेला ही चला था जानबे कारवां, लोग मिलते गए, अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया का मिस्ताक हो गया। तो फिर 2019 में प्रॉपर जो है फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई, और इसने कोई नया काम नहीं किया, बल्कि जो मौलाना इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत से काम कर रहे थे, हेल्थ में, एजुकेशन में और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, और लोगों को कैसे जो है उनको रोज़गार मुहैया किया जाए, तो वो सारे के सारे काम कोशिश की फाउंडेशन ने उसको अडॉप्ट करने की। और विजन इसका ये है कि जिस तरह मौलाना तारिक जमील साहब की आवाज़ से 6 बड़े आज़मों में लोगों ने फ़ायदा उठाया है, इसी तरह जो है रूहानी फ़ायदा उठाया, लोग फिजिकल फ़ायदे इस फाउंडेशन की वजह से उठाएं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मैं अभी जब ऑफ द रिकॉर्ड आपसे शाम भाई बात कर रहा था, तो आप बड़े ऐसे विजन की बात कर रहे थे जिसमें मुझे लगा कि ये फाउंडेशन लोगों को एम्पावर कर रही है। सो मैं चाहूँगा कि आप हमें बताइए कि किस तरह से आप लोगों को, ख़वातीन को, बच्चों को एम्पावर कर रहे हैं। और ये बड़ा हौसला अफजा मेरे लिए हुआ कि बहुत सारी फाउंडेशंस होती हैं कि बस ठीक है पैसे की हद तक कर देती हैं, राशन की हद तक कर देती हैं, लेकिन एम्पावरमेंट की हद तक बहुत कम फाउंडेशंस जाती हैं। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब नीड बेस है कि हमने हेड ऑफिस ही उस जगह बनाया जहाँ पे बेनिफिशरीज बैठे हुए थे। हमें लोगों ने कहा कि आप हेड ऑफिस किसी बड़े शहर में होना चाहिए क्योंकि डोनर्स वहाँ पे होते हैं। तो हमने कहा जी हमने तो काम करना है बेनिफिशरीज के लिए, मुस्तहिकीन के लिए, तो हम वहाँ बैठेंगे जहाँ पे मुस्तहिकीन बैठे हुए हैं। तो एक गाँव में तलम्बा के अंदर हमारा हेड ऑफिस है। तो जब हम मौलाना बहुत सी ख़वातीन को फाउंडेशन बनने से पहले ही बेवा ख़वातीन को राशन देते थे, तो हमने प्रॉपर उसको रजिस्टर्ड किया। जिनके घर में कमाने वाला नहीं है उनको जो है वो राशन रजिस्टर्ड किया। तो फिर इस बात का ख्याल आया कि राशन का सिलसिला कब तक चल सकता है, तो इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि उनको अपने पाँव पर कैसे खड़ा किया जाए। ऐसे आप जापानी कहावत अक्सर बड़ी मशहूर है कि मछली जो है वो पकड़ना सिखाओ, मछली जो है वो सिर्फ दो नहीं उनको। तो इसी तरह उसमें फिर हमने वर्किंग की। तो सियालकोट में इंडस्ट्री के साथ हमारा MOU हुआ, हमने ट्रेनर हायर किया, ख़वातीन को फ़ुटबॉल की सिलाई सिखाई, और फुटबॉल की सिलाई एक खातून सिर्फ 3 माह के अंदर अर्निंग हेड बन जाती है। तो इस तरह उस पर फिर हम काम लॉजिस्टिक सारे हम मैनेज करते हैं, उनको शेल्टर हम, उनको छत हम मुहैया करते हैं, एक सेंटर मुहैया किया, ख़वातीन आती हैं अपना काम करती हैं और अपनी जो है वो अर्निंग जो भी वो उनकी काम करती है उसके बाद से उनको वेजेस मिल जाती हैं। इसी तरह मोटिव्स एक ब्रांड को बड़ा क्रेडिट जाता है, उसके सामने हमने प्रपोजल रखा, उन्होंने हमें ना सिर्फ 20 मशीनें भी दी और साथ ये कहा कि इंशाल्लाह आप अपने ट्रेनर भेजें, हम उनको ट्रेन करते हैं और फिर हम आपसे जो है वो अपने कपड़े सिलाई करवाया करेंगे। तो इस तरह अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो कि हमसे राशन लेती थीं और वो अपना खुद कफ़ील हो चुकी हैं, अपने बच्चों के लिए भी पालने का ज़रिया बन चुकी हैं। सही। अच्छा, और मुझे एहतशाम साहब ये बताइएगा, ये जो ज़ेर तामीर अपना घर प्रोजेक्ट है, इस हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है? ये भी जो अपना घर प्रोजेक्ट है, इससे पीछे भी ये सोच थी कि जब हमारे सामने लाजमी बात है कि हम बैठे हुए इस जगह पे आते हैं लोग, एप्लीकेंट बेनिफिशरीज आते हैं, उनके हालात सामने आते हैं, तो बहुत से ऑर्फन्स के केसेस सामने आते हैं कि इनको अडॉप्ट किया जाए। तो उसमें क्या कैसे अडॉप्ट किया जाए कि जब हमने ऑर्फन्स हाउसेस का विजिट किया तो ये सामने बात आई कि बच्चे का बाप तो पहले चला गया था, तो ऑर्फन अगर हम कोई हाउस बनाते हैं तो उसमें उसकी माँ भी चली जाएगी, एक बोर्डिंग टाइप चीज़ हो जाएगी। तो उसमें इस बात की ज़रूर महसूस हुई
کہ بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کی آپ حیرانگی ہوگی کہ ان کی عمر 20 سے 35 سال کی عمر اور 3 بچے 4 بچے 5 بچے، اور غربت کی وجہ سے وہ اب سسرال سے پیچھے آ چکی ہیں، بیوہ ہو چکی ہیں، پیچھے ان کو میکا بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان پوری فیملی کو ہی اڈاپٹ کیا جائے اور ماں کو بچوں کے سمیت اڈاپٹ کیا جائے اور ان کو ایک ایسی سوسائٹی میں لے جائیں جہاں پہ ان کو تربیت بھی دی جائے، تعلیم بھی دی جائے. اور وہ ہم نے اپنا گھر کے نام سے 102 گھروں کا فی الحال پہلے فیز میں پروجیکٹ لانچ کیا ہے، جس میں ان خواتین کو بچوں سمیت قبول کیا جائے گا، ساتھ ساتھ ان کو ہنر سکھایا جائے گا، بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے گا، تعلیم و تربیت کا. اور انشاءاللہ ہماری سوچ یہ ہے، اس کا نام اپنا گھر اس لیے رکھا گیا ہے کہ اسی گھر سے یہ خاتون اور یہ بچے اپنا گھر بنا کے نکلیں گے انشاءاللہ. دیٹس ویری ٹرو. اور جب میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ پورے پاکستان میں آپ کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو آپ نے میاں چنوں کا ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ آپ کی کوئی بہت ہی اچھی فیسلٹی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. جی اسی طرح ہیلتھ کے اندر ہم نے آسٹ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر شروع کیا. جب ہیلتھ میں کام کر رہے تھے تو اس میں بھی پھر یہی بات سامنے آئی کہ علاج کے راستے میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے، سب سے پہلی سیڑھی وہ ڈائگنوزز ہے. اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ڈائگنوزز انتہائی کاسٹلی ہے، مہنگے ہیں، اور ایک جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کے پاس سر ہیلتھ کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے. اس کے اگر گھر میں بیماری آ جاتی ہے تو اپنی بیماریوں کو ٹالتا رہتا ہے. تو اس میں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ڈائگنوزس سینٹر بنائے. تو ہم نے آسٹ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے نام سے میاں چنوں میں ایک ادارہ قائم کیا 2022 میں، جو کہ 2022 میں قائم ہوا اور اب تک 4 لاکھ سے زائد لوگوں کو وہاں سے استفادہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس وقت اس کے 12 کلیکشن سینٹر بن چکے ہیں. یہ کمپلیٹ پیتھالوجی لیب ہے جس میں بلڈ ٹیسٹ کمپلیٹ رینج ہے، اور اس میں ریڈیالوجی لیب بھی ہے، الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین وغیرہ. اور اس میں اچھی بات یہ کہ عام لوگوں کے لیے اس میں 80% تک جو ہے رینون لیب سے لیس چارجز ہیں، ویلفیئر ریٹس ہیں، اور ایک آدمی ایف او سی، ایک آدمی ڈیزرونگ ہے تو اس کے لیے بالکل فری آف کاسٹ. تو احتشام صاحب، آپ کی فاؤنڈیشن میں آنے کے لیے لوگوں کا کوئی خاص کرائٹیریا بھی ہے اور کیسے آپ اس چیز کو انالائز کرتے ہیں؟ اس کے لیے پراپر کرائٹیریا بنا ہوا لکھیں. سب سے پہلے جو فاؤنڈیشن میں ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ لوگ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس لوگوں کی امانت کے پیسے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پراپر جو ہے ڈیزرو جو مستحقین ہیں ان تک پہنچائیں. تو اس کے لیے پراپر ایک سسٹم بنا ہوا ہے، سکروٹنی ہوتی ہے، ویریفیکیشن، کیس ٹو کیس ویریفیکیشن ہوتی ہے. لوگوں کو جو جس نوعیت کا کیس ہوتا ہے وہ ہمارے دائرہ کار میں آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے ہر ایک کے لیے کرائٹیریا بنا ہے. اس کرائٹیریا کے اعتبار سے لوگوں کو پھر اندراج کیا جاتا ہے. اور یہ جو جس میں لیب میں آپ بات کریں کہ ویسے تو عام آدمی کے لیے بھی اس میں 80% ڈسکاؤنٹ کی آپ نے بات کی، لیکن کچھ ڈیزرونگ کیس ایسے ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا، وہ ڈیزرونگ کیس احتشام بھائی آپ لوگ ڈیٹرمن کس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ شخص ڈیزرونگ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، ایک تو یہ کاسٹ لیب کے اس وقت 12 سے زائد شہروں میں ایک کلیکشن سینٹر بن چکے ہیں. اس میں ایک ویلفیئر ڈیسک، ہمارا ویلفیئر کاؤنٹر ہے، جو ویلفیئر آفیسر بیٹھا ہوتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان سے 3 سے 4 سوالات کیے جاتے ہیں، اور اس کے پراپر زکوٰۃ جو ہے فارم ان سے فل اپ کرایا جاتا ہے. تو ان 3-4 سوالات میں اس کا بجلی کا بل، گھر کی آمدن، تو ویلفیئر آفیسر کا روز کا کام ان کو اس بات کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، تو اس کو وہ اس سوال و جواب کے بعد اس کو اوکے کر دیا جاتا ہے. صحیح. اچھا احتشام صاحب، ماشاءاللہ ابھی بہت سارے شعبوں میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جو ہمارا بڑا ہی ایک ہمارے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، اور جو میں جب بھی جاتا ہوں تو مجھے موٹیویشن ملتی ہے، کہ ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ڈریم اسکول کے نام سے. ڈریم اسکول؟ ہاں جی، یہ ڈریم اسکول اس کا نام اسی رکھا ہے کہ انشاءاللہ یہ بچوں کے خواب کو پورا کرے گا. اب آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں گا تو آپ کو بھی سن کے اس میں موٹیویشن بھی ملے گی کہ یہ ڈریم اسکول جو ہے ان گاؤں میں، دیہاتوں میں ایک کمرے کا اسکول ہے جہاں پہ قریب اسکول نہیں ہے، اور نان گوئنگ اسکول بچوں کو رجسٹرڈ کر کے ہم وہاں پہ اسکول میں لے کر آئے ہیں. تو میں اسی طرح ایک اسکول میں گیا تو ایک بچہ، اس نے کہ بڑی بوسیدہ حال کپڑے تھے، اور میں نے بچے سے پوچھا بیٹا بڑے کر کیا بنو گے؟ تو وہ بچہ جو کہ اس کا دوسرا تیسرا دن اسکول میں تھا اور ہارڈلی اس کی عمر جو میرا 7 سے 8 سال اس کی عمر ہوگی، تو اس بچے کا جواب یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا. تو میں نے پوچھا بچے سے، میں نے کہا بیٹا آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے ڈاکٹر دوائیاں دیتا ہے. تو میری آنکھوں سے آنسو تھے، نمی تھی، تو میں نے اس دن سے دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ اس بچوں کو ہم ڈاکٹر بنائیں. نہ صرف اس بچوں کو بلکہ اس وقت اس میں ہمارے 12 اسکول چل رہے ہیں، اور اس دائرہ کار کو ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہے ہیں. اس میں ہم ٹیچر جو ہیں ان کی ٹریننگ بھی، اور پراپر جیسے ایک سسٹم ہوتا ہے، روزانہ سافٹ ویئر وہاں پہ ہے، ایک ہی لیکچر ہوتا ہے، پراپر اس کی ہم نے پھر چیکنگ کا سسٹم بھی رکھا ہوا ہے تاکہ کوالٹی ایجوکیشن ان بچوں کو دی جائے، اور ان بچوں میں سے جو اچھے بچے ہیں پھر ان کو نکال کے آگے مزید پڑھایا جائے. ٹھیک ہو گیا. اور ہم نے اکثر دیکھا ہے سر، جو آپ نے کہا نا یہ ڈریم اسکول آپ کے دل کے بڑا قریب ہے.
اکثر دیکھا ہے کہ اسکول تک تو فیسلٹی ہوتی ہے. اب جس بچے نے ڈاکٹر بننا ہے اس نے میٹرک کرنی ہے, اس کے بعد اس نے کالج جانا ہے, اس نے یونیورسٹی جانا ہے, تو اس کے کالج یونیورسٹی اور وہ جو روڈ میپ ہے وہ بھی آپ کی فاؤنڈیشن پرووائڈ کرے گی؟ جی بالکل, ہمارا پورا ایک تعلیمی جو ہے ایجوکیشنل اسکالرشپ کا ایک نظم بنا ہوا ہے. تو جو بچے میٹرک اور میٹرک لیول تک تو ہمارا اپنا اسکول بڑا اچھا سسٹم الحسنین اسکول سسٹم کے نام سے چل رہا ہے. آگے میٹرک کے بعد ہمارا کالج کا سسٹم ہے الحسنین کالج کے نام سے. تو یہاں تک تو ہمارے اپنے ادارے ہیں, اور جہاں پہ ہمارے اپنے ادارے نہیں ہیں پھر ہم دیگر اداروں کے ساتھ MOU کرتے ہیں, دیگر اچھے اداروں کے ساتھ MOU کر کے اپنے بچوں کو جو کہ ایسے ڈیزرونگ بچے ہوتے ہیں ان کو دوسرے پلیٹ فارم پر جو ہے ان کو اسٹڈی دلواتے ہیں. صحیح. اور آپ کی فاؤنڈیشن کے لیے بیرون ملک جو فارنرز ہیں ان کا رسپانس کیسا ہے؟ فارنرز کا رسپانس بڑا اچھا ہے, اللہ کا شکر ہے. ہماری فاؤنڈیشن اس وقت پراپر جو ہے کینیڈا میں رجسٹر ہو چکی ہے, اور USA میں جو ہے ہمارے پاس رجسٹر ہو چکی ہے. 510C شاید آپ کو پتا ہوگا, وہاں پہ چیریٹیبل اسٹیٹس وہ بھی ہمارے پاس ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جیسے وہاں تاج میر صاحب نے ایک دنیا میں خدمت کی ہے تو اس کا ہے کہ ہر جگہ بڑا اچھا رسپانس ہے. اور کینیڈا میں پراپر ہمارے بہت زیادہ ویلفیئر کے کام بھی ہو رہے ہیں. وہاں پہ بھی ضرورت ہے, ہر علاقے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے, تو وہاں پہ بھی جو نوعیت ہے اگر آپ سنیں گے تو وہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ جو ریڈ انڈینز ہیں ان کے پاس جا کے ہم کام کرتے ہیں, جیل میں جا کر کام کرتے ہیں لوگوں کو. ہاں جی, ان کو جو ہے اس طرح ان کو ایک لیگل فیسلٹیز دیتے ہیں. تو اس طرح مختلف پروجیکٹس میں وہاں بھی ہمارا کام اور احتشام صاحب, یہ جو آپ کا کسب ووکیشنل یہ ٹریننگ کا سلسلہ, یہ سینٹرز ہیں, یہ کیا کام کرتے ہیں, ان کی کیا نوعیت ہوتی ہے؟ اس میں نوعیت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں بیسیکلی یہ کسب جو نہ صرف عام جو ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں وہ صرف ہنر سکھاتے ہیں. ہم صرف ہنر نہیں سکھاتے بلکہ ہم انڈسٹری اور ایک لے مین کے درمیان برج کا رول پلے کرتے ہیں, ان کو کام بھی لے کے دیتے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ اس دائرہ کاروں میں پھیلاتے جا رہے ہیں. لوگوں کو جو بھی آدمی آنا چاہے, اول تو ہماری ترجیح ہوتی ہے کہ پہلے وہ جو ڈیزرونگ جو کہ بینیفیشریز ہمارے ہیں وہ ہمارے اس پلیٹ فارم پر آئے, اور پھر ہم اس کے بعد اگر وہ ان کے بعد ہم اس کو اوپن بھی کر دیتے ہیں, کوئی بھی آئے اور یہاں سے استفادہ کرے. اور آپ کا یہ فاؤنڈیشن کا ہیڈ آفس تلمبہ میں ہے, اور اس کی برانچز کہاں کہاں پر؟ اس وقت تو جنوبی پنجاب میں زیادہ ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ 12-13 شہروں میں ہمارے سیٹ اپ موجود ہیں, لیکن لاہور کراچی میں بھی آفس موجود ہیں. ابھی انشاءاللہ اسلام آباد راولپنڈی میں ہمارا اپنا دسترخوان کے نام سے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, جس میں روزانہ باقاعدگی کے ساتھ نہ صرف افطاری ہوتی ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے مستقل پورا تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے وہاں پہ لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. شام صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ, آپ بہت اچھا کام کرو, اور اسی طرح سے آپ اچھے کام کرتے رہیے. خواتین و حضرات, MTJ فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. آج کی اوصاف رمضان سے اتنا ہی. مجھے غزل اشرف کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.